العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فروايته عن أنس بن مالك مرسلة وليست مدلسة، وإن كان الأعمش موصوفا بالتدليس في روايته عن شيوخه الذين سمع منهم، ومثله الحسن البصري، فإنه رأى عثمان ابن عفان فيما روى عنه وسمي خطبته في قتل الحمام والكلاب، إلا أنه لم يسمع منه حديثا مسندا، فروايته عن عثمان رضي الله عنه مرسلة والله أعلم. یہ تفسیر علوم الحدیث کا سبق ہے. اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے مدلسین کے طبقات. تو تدلیس یہ حدیث کو ضعیف بنا دیتا ہے یہ عمل. تو کسی میں کم، کسی میں زیادہ، کسی میں اور زیادہ، کسی میں اور زیادہ. یہ ایک کیا ہے، کلی مشکک کے طور پہ سفید اور سفید اور سفید اور سفید، یا کالا اور کالا اور کالا اور کالا، اس طرح. تو اس طرح تدلیس کے طبقے کل 5 ہیں، جس میں سے ہلکی پھلکی تدلیس ہے تو اس کا پہلا درجہ ہے، جس میں یحییٰ ابن سعید الانصاری ہے. بہت بڑے محدث ہیں لیکن کبھی تدلیس کیا جس کا کوئی زیادہ اعتبار نہیں ہے، اسی لیے الا نادرن کہا ہے. اور دوسرا درجہ ہے جس میں بھی بہت بڑے بڑے محدث ہیں، جس میں 2 نام ہیں، سفیان ابن سعید، سفیان ثوری کا، اور سفیان ابن عیینہ کا. تو یہ بھی مدلس ہے لیکن دوسرے درجے کے مدلس ہیں. یہ تدلیس کرتے ہیں ثقہ ہی سے، یعنی راوی پھر راوی پھر راوی پھر راوی. تو بیچ میں جو شیخ کو حذف کیا ہے تو تدلیس ہو گئی، لیکن جو بھی تلاش کریں گے تو وہ شیخ ثقہ ہی ہے. یہ تدلیس کا دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ تدلیس کا یہ ہے جس میں قتادہ ابن دعامہ اور ابو اسحاق السبیعی ہے. تو یہ تیسرا درجہ ہے. ان کے بارے میں علماء نے توقف کیا ہے، ان کے عنعنہ کو قبول نہیں کیا جب تک کہ یہ صراحت نہ کریں کہ یہ 2 آدمیوں کا نام ہے. چوتھا درجہ جیسے خفی، مشکل، مجمل، متشابہ درجہ بڑھتا ہے، اسی طرح ہے یہ. چوتھا درجہ ہے جس میں محمد ابن اسحاق ہے اور عبدالعزیز ابن جریج ہے. اس میں ان کی تدلیس سے بالکل دلیل نہیں پکڑی جائے گی. اتفاق ہے، اتفق اہل العلم علی عدم الاحتجاج بما لم يصرحوا فیہ بالسماع. جس میں یہ سماع کی صراحت نہ کریں تو یہ چوتھا درجہ زیادہ تدلیس میں بڑھا ہوا ہے. لہذا جب تک صراحت نہ ہو سماع کی، ان کی تدلیس قبول، ان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی. مدلس میں یہ بڑھے ہوئے ہیں، تدلیس میں بڑھے ہوئے ہیں. اور 5واں درجہ یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ درجے کی تدلیس ہے، جس میں ابو جناب کلبی اور ابو سعید البقال ہیں کہ یہ مدلس بھی ہے اور اس کے علاوہ جرح کی دوسری بھی جو ہے جہت پائی جا رہی ہے. تو ایک دم اعلیٰ درجے کا ذوف ہے سمجھ، لہذا ان کی جو ہے حدیث بالکل قبول نہیں کی جائے گی. تو حدیث هذا الظرف مردود. تو یہ جو سبق ہے، اس سے پہلے والا سبق، اس کا حاصل یہ نکلا کہ تدلیس کے 5 درجے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں. تو پہلا ایسے جیسے ظاہر، دوسرا جیسے نص، تیسرا جیسے مفسر، اور 5واں جیسے محکم. اس میں 4 ہی ہیں. تو یہاں الٹا خفی، مشکل، مجمل، متشابہ. متشابہ اعلیٰ درجہ ہے،
ایسے ہی جو 5واں درجہ ہے اس کا، ان کی حدیث تو قبول ہی نہیں کی جائے گی، اور جو 4تھے درجے ہیں اس میں صراحت کرے تو قبول کی جائے گی۔ تیسرا درجہ ہے تو ان کے عنعنہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا درجہ ان کی حدیث کو قبول کی جائے گی کیونکہ وہ ثقہ ہی سے تدلیس کرتے ہیں۔ اور پہلا درجہ تو وہ ایسے ہی جیسے جلدی میں ہو تو آدمی استاد کا نام نہ لے کر کے جلدی سے بیان کرتا ہے، تو اس میں پہلے درجے میں یحییٰ ابن سعید الانصاری۔ اس کے بعد جو ہے بتایا تھا آگے سبق جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ تدلیس اور ارسال خفی دونوں کو بعض محدثین نے ایک کر دیا ہے۔ ارسال خفی، ارسال کدھر ہوتا ہے؟ تابعین اور صحابہ کی طرف ہوتا ہے، اس میں چھوڑ کر کے راوی کو آگے بیان کر دیا، یہی بتانے کے لیے کہ ان سے ہم نے پڑھا ہے۔ اور تدلیس اس طرف ہوتی ہے تو دونوں میں راوی کو حذف کیا جاتا ہے، تو ارسال خفی تدلیس کی طرح ہے لیکن دونوں میں فرق ہے۔ بہت سارے محدثین نے تدلیس اور ارسال خفی دونوں کو ایک کیا ہے۔ یہاں کتاب میں مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ارسال خفی اور تدلیس دونوں کو الگ الگ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ادا کو قضا کی جگہ پہ، قضا کو ادا کی جگہ پہ جیسے بولتے ہیں ویسے نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ جمعہ کی نماز کی قضا نہیں ہوتی، لیکن فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جب جمعہ ادا کر لی جائے، وہاں قضا ادا کے معنی میں ہے تو، اور ادا قضا کے معنی میں ہے۔ ایسے ہی بعض لوگوں نے یہاں کیا ہے کہ تدلیس کو ارسال خفی کی جگہ پہ اور ارسال خفی کو تدلیس کی جگہ پہ بولا ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ تدلیس تدلیس ہے اور ارسال خفی ارسال خفی ہے۔ ارسال خفی کی تعریف کیا ہے؟ ارسال خفی کی تعریف یہ ہے کہ ایک محدث ایسے شیخ سے حدیث بیان کرتا ہے جس کا زمانہ اور ان کا زمانہ ایک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے پڑھا ہے، آپ نے جو اس وقت علماء موجود ہیں ان کا زمانہ پایا ہے، آپ ہیں وہ بھی ہیں، جیسے علامہ قمر الدین صاحب دیوبند میں وہ ہیں، آپ ہیں، موجود ہیں۔ تو اب یہ کیا ہے، ہم نقل کریں ایسے استاد سے، ایسے شیخ سے جن کا زمانہ ہمارا زمانہ ایک ہے، لیکن ولم یلقہو ملاقات نہیں ہے، ملاقات نہیں ہے، یا ملاقات ہے لیکن گھر پہ ملاقات ہے، درسگاہ میں ملاقات نہیں ہے کہ حدیث کو ہی سنا۔ تو ایسے آدمی سے حدیث کو بیان کرنا کیسے صیغے کے ساتھ؟ ان کے صیغے کے ساتھ یا قالا کے صیغے کے ساتھ، جس سے لوگوں کو شبہ ہو کہ ان سے پڑھا ہے۔ جیسے ہم کہیں علامہ قمر صاحب فرماتے ہیں، آپ کہیں جیسے علامہ قمر صاحب فرماتے ہیں، تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ پڑھا ہے اس سے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ زمانہ تو پایا ہے، وہ بھی زندہ، ہم بھی زندہ، اور کبھی دیوبند گئے ہیں، ملاقات ہوئی ہے لیکن گھر پہ ملاقات ہوئی ہے، تو یہ پکا ہے کہ پڑھا نہیں ہے۔ لیکن ہم نے علامہ قمر الدین، تو ان سے ہم نے بولا تو لوگ سمجھیں گے ان سے منقول ہے، لگنا پڑے گا۔ تو یہ ہے کیا؟ ارسال خفی۔ اور تدلیس میں بھی قریب قریب اسی طرح ہوتا ہے، لیکن یہ ارسال خفی میں یہ شرط ہے اس طرح۔ اور اس میں کیا تھا؟ تدلیس میں استاذ ہیں، ان سے پڑھا ہے، ملاقات ہے، سب کچھ، لیکن یہ حدیث بھی نہیں پڑھا، یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ نہیں پڑھا۔ تو لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ تو پڑھے ہوئے ہیں، یہ لہٰذا انہیں سے بیان کر رہے ہیں، تو یہ چھپا کر کے ان سے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ان سے تو پڑھے ہی ہیں، لیکن ہم ان سے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہمارا جھوٹ بھی نہ ہو۔ تو یہ ارسال خفی اور تدلیس میں فرق ہے، اسی کی مثال دے رہے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال حسن بصری ہے، فَإِنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ ابن عفان، کیونکہ انہوں نے تو دیکھا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، فیما روا عنہ، اس کی مثال اس حدیث میں جس پہ وہ نقل کرے حسن بصری، وسمع خطبتہ، اور انہوں نے ان کا خطبہ سنا ہے، فی قتل الحمام والکلاب،
حمام فاختہ اور کتوں کے قتل کرنے کے سلسلے میں الا انہ لم یسمع منہ حدیثا مسندا، لیکن انہوں نے کوئی باضابطہ سند والی حدیث ان سے نہیں سنی ہے، سند والی حدیث ان سے نہیں سنی ہے۔ فروایتہ عن عثمان رضی اللہ عنہ مرسلۃ، تو ان کی روایت حضرت عثمان غنی سے مرسل ہوگی۔ تو اب یہ صحابی کی طرف میں جو چھوڑا جائے گا تو وہ کیا ہے؟ مرسل خفی، تدلیس کی طرح جو دکھے، اور اس طرف اگر چھوڑا جائے گا تو وہ تدلیس ہے۔ تو ارسال خفی اور تدلیس میں یہ فرق ہے، دونوں کو ایک ہی کر دینا کہ ارسال خفی کو کیا کیا؟ تدلیس بنا دیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس کے بعد واضح کر رہے ہیں فالفرق بین التدلیس والارسال، لہذا معلوم ہوا کہ تدلیس میں اور ارسال میں فرق، سماع المحدث من الشیخ الذی روى عنہ، محدث کا سننا ہے شیخ سے جس سے نقل کیا ہے، جس سے نقل کیا ہے۔ فَإِنْ كَانَ رَوَى عَنْ شَيْخٍ سَمِعَهُ، تو اگر نقل کرے ایسے شیخ سے جس سے سنا ہے، وَتَحَمَّلَ عَنْهُ، اور اس سے حدیث لیا ہے، کیا نقل کرے؟ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ، وہ چیز جو ان سے نہیں سنی ہے، وَإِنَّمَا تَحَمَّلَهُ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ، اور ان سے وہ حدیث سنی ہے کسی اور واسطے سے، فَهُوَ التَّدْلِيسُ، تو وہ تدلیس ہے، وہ تدلیس ہے۔ مثال کے طور پہلے تدلیس سمجھ ہی چکے ہیں، ایک استاد سے مکمل پڑھا ہے، ملاقات ہے، سب ہے، بہت ساری باتیں سنی ہیں، لیکن یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں جو انہیں یہ ان سے نہیں سنی ہے، کسی اور سے سنی ہے جو انہوں نے ان سے سنا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تدلیس ہے۔ اور ارسال، وَإِنْ كَانَ رَوَى عَنْ شَيْخٍ لَمْ يَرَهُ، اور اگر نقل کرے ایسے استاد سے جن کو نہیں دیکھا ہے، او رآہ، یا دیکھا ہے، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، اور ان سے سنا نہیں ہے۔ دیکھا جیسے ہم نے علامہ قمر الدین صاحب کی مثال دیا کہ دیوبند میں ابھی ہیں اور آپ بھی ہیں، دونوں کا زمانہ ایک ہے، لیکن دیکھا نہیں ہے، یہ اتفاق سے گئے ہو، دیکھا ہو، لیکن ان کے درسگاہ میں نہیں گئے، کمرے میں گئے، تو لم یسمع منہ، ان سے کوئی حدیث نہیں سنی ہے۔ اب ان کے زمانہ تو ایک ہے لیکن کچھ پڑھا سنا نہیں، ان سے بیان کر رہے، تو یہ کیا ہے؟ ارسال۔ فَرِوَایَتُهُ عَنْ هَذَا الشَّيْخِ مُرْسَلَةٌ، تو اس شیخ سے ان کا نقل کرنا مرسل ہے۔ واللہ اعلم، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو پیراگراف آیا، اس کو سمجھ لینے میں آگے کی پوری بات کیا ہے وہی بیان کیا، خلاصہ گویا کہ آگے آیا۔ بس خلاصے کو سمجھنے کے لیے صرف دو مثالیں ذہن میں رکھیں، ایک یہ کہ اپنے استاد جن سے ہم سب کچھ پڑھتے رہتے ہیں اور ایک حدیث ہم نے ان سے نہیں پڑھی ہے، ہم انعنا سے نقل کریں تو یہ تدلیس ہے، اور ایک استاد ایسے کہ سب لوگوں نے پڑھا ہے، ہم نے نہیں پڑھا ہے، لیکن ہمارا ان کا زمانہ ایک ہے، وہ بھی زندہ، ہم بھی زندہ، ان سے کوئی حدیث نقل کرے تو یہ کیا کہلائے گی؟ ارسال۔ والفائدۃ من التفریق بین التدلیس والارسال، اور فائدہ فرق بیان کرنے کا تدلیس میں اور ارسال میں۔ آخر یہ فرق کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کچھ اس کا نتیجہ بھی مرتب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں، نتیجہ مرتب ہوگا، اس لیے بیان کیا جا رہا تاکہ آدمی جانے اس باریک فرق سے حکم کیسے بدلتا ہے۔ ان من اصف بالتدلیس، کہ وہ شخص جو متصف ہے تدلیس کے ساتھ، فعنعنتہ مردودۃ، تو اس کا عن سے حدیث بیان کرنا مسلم نہیں ہے۔ اردو والا ترجمہ کریں گے مردود ہے، تو حدیث کی ظاہری طور پہ توہین معلوم ہو رہی ہے، ایہام توہین ہو رہا ہے، لفظ اردو کا ہے، حدیث مردود ہے۔ عام کوئی مہمان گزرے تو کہے گا کل کنواں گیا تھا، وہاں آن لائن سبق چل رہا تھا،
تو میں نے سنا تھا وہ بول رہے تھے حدیث مردود ہے. بتائیے، اب تو ایسی جگہ کبھی نہیں جاؤں گا. اور سیاق و سباق سنا نہیں تو اردو کا جو لفظ ہے وہ دوسرے معنی میں ہے مردود. اس لیے حتی الامکان اس کا ترجمہ مردود نہ کر کے بدل کر کے کریں جو اس کا مفہوم ہے اصل، کہ ان کا ان سے حدیث بیان کرنا قابل قبول نہیں ہے. رد کر دیا جائے گا بھی کہہ سکتے ہیں ترجمے میں، کیونکہ مردود اور رد کیے جانے میں الگ الگ مفہوم ہے. حتی یبین السماع من شیخہ، یہاں تک کہ وہ بیان کرے سماع اپنے شیخ سے، فی کل روایتی اپنی ہر روایت میں. ھذا علی الاجمالی، یہ اجمالی طور پہ ہے. واما علی التفصیلی، معلوم کیا ہوا؟ معلوم کہ جو مدلس ہے اس کی حدیث جب سمعتو کہے گا وہ قبول ہے، بقیہ قبول نہیں. یہ فائدہ مرتب ہو رہا ہے. واما علی التفصیلی، رہی بات تفصیل کی، فقد سبق ذکرہ بحسب طبقۃ المدلس، اس کا ذکر آیا مدلس کے طبقے کے اعتبار سے. مدلس کے طبقے کے اعتبار سے جو آخری طبقہ ہے اس میں بتایا ہے کہ سماع کی صراحت بھی کرے تو ان کی حدیث قبول نہیں ہوگی. جو چوتھا ہے اس میں سماع کی صراحت کرے تو قبول ہو، سماع کی صراحت کرے قبول ہو. اور تیسرا طبقہ ہے اس میں بھی سماع کی صراحت کرے تو دلیل پکڑیں گے. اور پہلا اور دوسرا طبقہ ہے اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، وہ یوں ہی کر دیتے ہیں کسی جو ہے موقع میں ہے جس سے جلدی کی وجہ سے شیخ کا نام نہیں لیا. وَأَمَّا مَنْ قِيلَ، اور بہرحال وہ جن کے بارے میں کہا گیا ان روایتہ عن شیخ بعینہ مرسلۃ، کہ ان کی روایت فلاں متعین شیخ سے مرسل ہوتی ہے، ممن لم یوصف بالتدلیس، جو تدلیس سے متصف نہیں ہے، فعنعنتہ مردودۃ، تو ان کا بھی ان سے نقل کرنا نہیں تسلیم کیا جائے گا، حتی یتبین لہ سماع، یہاں تک کہ ان کا سماع واضح ہو جائے. من ھذا الشیخ، اس شیخ سے، ولو لمرۃ واحدۃ، اگرچہ ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو، اگرچہ ایک ہی مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی متعین آدمی سے یہ ارسال کرتے ہیں تو بھی اس میں سماع شرط ہے، تو بھی اس میں معلوم ہے کہ یہ فلاں ہی کو چھوڑتے ہیں، تو اب وہ ارسال کی قسم میں ہو گیا، کس میں؟ اس میں نہیں گیا، تدلیس میں نہیں گیا. یعنی پھر بھی جب ایک ہی آدمی کو وہ چھوڑتے ہیں اور سب لوگ جانتے ہیں، پھر بھی ایک مرتبہ ان سے ملاقات اور سمعتو یہ متعین ہو، اس شیخ سے سماع ایک مرتبہ کسی نہ کسی حدیث کو سنا ہے، تب پھر ان کی کیا کریں گے؟ ہر سماع کو، ہر حدیث کو تسلیم کریں گے. وَإِذَا تَبَيَّنَ سَمَاعُهُ مِنْ هَذَا الشَّيْخِ، تو جب ان کا سماع واضح ہو جائے اس شیخ سے، وَلَوْ لِمَرَّةٍ، اگرچہ ایک ہی بار ہو، قُبِلَتْ عَنْعَنَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، تو ان کا ان سے حدیث نقل کرنا اس کے بعد قبول کیا جائے گا. یہ ارسال خفی والی بات ہے. ارسال خفی میں ان سے قبول نہیں جائے گی حدیث جب تک کہ ایک مرتبہ ہی کم سے کم سننا نہ منقول ہو. اگر یہ سننا منقول ہے تو قبول کر دیا، یہ فائدہ ظاہر کر دیا. معرفت الموصوفین بالتدلیس، تدلیس سے متصف لوگوں کو جاننا. وَأَمَّا مَنْ أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَى أَسْمَاءِ الْمُدَلِّسِينَ، رہی بات ان لوگوں کی جو ارادہ کریں جاننے کا مدلسین کے ناموں کو، وَطَبَقَاتِهِمْ، ان کے طبقوں کو، من حیث التدلیس، تدلیس کے اعتبار سے، فَيُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ إِلَى الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ، تو ممکن ہے ان کے لیے رجوع کرنا ان کتابوں کی طرف جو تدلیس کے موضوع پہ لکھی گئی ہے، وہ ذکر المدلسین، اور مدلس تدلیس کرنے والوں کے ذکر میں لکھی گئی ہے. کہہ رہے کہ اگر مدلسین کو جاننا ہے اور ان کے طبقے کو جاننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس موضوع میں باقاعدہ کتابیں ہیں، اس کا مطالعہ کریں. والمطبوع منها،
اور اس میں سے چھپی ہوئی کتابیں ایک یہ ہے التبیین لاسماء المدلسین، تبیین لاسماء المدلسین لبرہان الدین الحلبی، علامہ برہان الدین حلبی نے لکھی۔ اب ایک کتاب کا نام بتا دیا، اب کبھی کتب خانے میں جائیں تو تلاش کریں، ذرا دیکھتے ہیں، ہم کو دیکھ لیں کھول کے کیا ہے التبیین لاسماء المدلسین۔ دوسری کتاب کا نام بتایا تعریف اہل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس، یہ نام بتایا، اس کا نام یہی تعریف اہل التقدیس، اہل تقدیس کی جانکاری، بمراتب الموصوفین بالتدلیس، تدلیس سے متصف لوگوں کے مرتبے کے جاننے کے لیے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ حافظ ابن حجر شافعی عسقلانی نے لکھا ہے، یہ شافعی بالمسلک کے ہیں۔ تیسری کتاب ہے جامع التحصیل فی احکام المراسیل، یہ نام بتا دیا، جامع التحصیل فی احکام المراسیل، یہ حافظ صلاح الدین علائی کی ہے، حافظ صلاح الدین علائی کی ہے۔ فإنه تکلم فیہ عن التدلیس والمدلسین، تو بے شک انہوں نے اس کتاب میں تدلیس اور مدلسین کے سلسلے میں گفتگو کی ہے۔ یہ تین کتابوں کا نام بتایا۔ چوتھی کتاب ہے اتحاف ذوی الرسوخ بمن روا بالتدلیس من الشیوخ، یہ نام بتایا اتحاف ذوی الرسوخ بمن روا بالتدلیس من الشیوخ، یہ فضیلت الشیخ حماد ابن محمد انصاری نام بتایا۔ یہ چار کتابوں کا نام یاد کر لینا چاہیے۔ وَهَذَا الْأَخِيرُ نَافِعٌ جِدًّا، یہ آخر والی بہت مفید ہے۔ جمع فیہ مصنفہ بین الرسالتین الاولیین، مصنف نے اس میں پہلے والے دونوں رسالوں کو جمع کر دیا ہے۔ وبین، اور بیان کیا ہے، رسالۃ السیوطی، علامہ سیوطی کے رسالے کو بھی، فی اسماء المدلسین، مدلسین کے ناموں میں۔ یہ اتحاف ذوی الرسوخ یہ بہت جامع ہے۔ گویا کہ چار کتابوں کا نام بتایا، چاروں کتابوں میں سے چوتھی کتاب یہ جامع ہے۔ کل کتب خانے میں جائیں تو اس کو تلاش کریں، دیکھیں ہے یا نہیں ہے، تاکہ یہ بھی پتہ چلے کہ کتب خانے میں یہ کتاب نہیں ہے۔ جو ناظم بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ اچھا یہ کتاب منگانا چاہیے۔ بس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.